اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت صحابہ بیان کیا تو کمال کر دیا، عظمت اہل بیت بیان کیا تو کمال فرما دیا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، حضور کے اصحاب کی محبت بھی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کے دلوں میں حضور کی آل کی محبت نہیں تھی۔ بعض کیا بلکہ روافض کھلے بھی اور نیم روافض بھی دبے لفظوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عقل کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تک عظمت اہل بیت کی جتنی حدیثیں پہنچی ہیں وہ حضور کے صحابہ کے ذریعے سے پہنچی۔ عظمت اہل بیت کو صحابہ نے اجاگر کیا اور اس طرح اجاگر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت و عظمت اور ان کی عظمت کو جس طرح صحابہ نے بیان کیا ہے کوئی دوسرا قیامت تک اس طرح بیان کر سکتا؟ پھر کچھ چیزیں کامن سینس سے سمجھ آتی ہیں کہ بھئی صحابہ جو اپنا گھر بار مال و دولت اولاد کنبہ خاندان وطن سب کچھ حضور کی خاطر چھوڑ کے بیٹھے ہوں اور ان پتھروں کا ادب کریں، ان لکڑیوں کا ادب کریں، ان کپڑوں کا احترام کریں جن کی رسول اللہ سے چھوٹی سی نسبت بھی ہو، تو حضور کی حال کا کتنا کو احترام کرتے ہو؟ ذرا محبت سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا کرتے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول محب السنہ، قاضی عیاض نے الشفاء کے اندر اور امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر جب مسجد نبی شریف میں آتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے ممبر کے پاس آتے اور ممبر کی جس لکڑی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر اس لکڑی پر ایسے ہاتھ پھیر کے تو اپنے منہ پہ مالیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس لکڑی کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک جبہ تھا جو ہمارے پاس ہم نے سنبھال کے رکھا تھا، ہم حضور کے اس جبہ مبارک کو پانی میں بھگوتی تھی، جو دوون پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اب ایمان سے بتائیں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ایک کپڑا رسول اللہ کے جسم اقدس سے مس ہوا، نبی کریم علیہ السلام کے جسم کی برکت اس کپڑے میں جبے میں گئی، جبے کی برکت پانی میں گئی، اور پانی کی برکات کا عالم یہ ہے کہ جس بیمار کو پلاتی تھی اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ ذوقت ذرا مبنہ سبحان اللہ کو۔ مولانا حسر زاخا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر آپ فرماتے ہیں نہ ہوا رام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہوا آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے اب دیکھیں کہ جب ان لکڑیوں کا ادب صحابہ کریں، ان کپڑوں کا احترام صحابہ کریں، تو پھر امام حسن جو حضور کے سینے پر کھیلتے رہے، امام حسین جو میرے نبی کی پشت پر کھیلتے رہے، ان حسن و حسین کا حضور کے صحابہ کتنا احترام کرتے ہو، اور احترام کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3750، مسند احمد ابن حنبل پہلی جلد میں حدیث نمبر 41 ہے۔ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، جب صدیق اکبر مسجد سے باہر دروازے سے نکلے، ایک پہلو میں حضرت مولا علی بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ موجود تھے۔ ابو بکر صدیق جب باہر نکلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کو ابھی چاند راتیں گزری تھی۔ کتنی؟ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، بعض لوگ ایک مدرج روایت کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں
کہ مولا علی 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی انہوں نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک ناراض رہے، ان کے ساتھ انہوں نے ناراضگی اختیار کی، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ ایک مدرج روایت ہے، ایک راوی کا ادراج ہے، جبکہ صحیح بخاری کی 3750 اور مسند احمد بن حنبل کی 41 نمبر حدیث کو سامنے رکھیں، پورا متن دونوں کو ملا کے دیکھیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں حضور کے وصال کو ابھی چند راتیں گزری تھی، چند۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے نکلے، مولا علی صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلے۔ اونتے کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز پڑھ کے نکلے، ایک پہلو میں تھے، جب صدیق اکبر باہر بازار میں نکلے تو امام حسن مجتبیٰ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے نبی سے۔ وعلی یتبسم، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، وعلی یضحک وعلی یتبسم۔ مولا علی غصہ کر کے نہیں بیٹھے سی، مولا علی مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ صدیق اکبر حضرت حسن کی شان بیان کروا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کو یہ شان دی تھی کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک علیہ السلام کی تصویر نظر آتے تھے۔ اور ہمارے امام نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ پیچھے تم لگتا کوئی ذوق نہیں، ذرا محبت سبحان اللہ کو۔ امام فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ کا تھی ذات حسنین، اور تمثیل میں اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بلے آدھے سے حسن بنے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نواسوں کو، اپنے محبوب کا حسن اس طرح تقسیم کر دیا کہ آدھا امام حسن کو دے دیا، آدھا امام حسین کو دے دیا۔ اور پھر جو شرف و عنایات اور فضل و کرم اللہ نے حضور کے صدقے سے حضور کے نواسوں کو عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، جنتی جوانوں کا سردار۔ اب ایک حدیث میں نے پڑھنی آپ کے سامنے، اور یہ بڑی سمجھے بلکہ تواتر کے درجے کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے علماء بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ جب شان اہل بیت بیان ہوتی ہے نا تو اس میں یہی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اب انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں نے 2-4 باتیں درمیان میں محبت پیار والی کریں تاکہ سب کا ذوق بھی برقرار رہے۔ محبت سے آپ نے سننا ہے، حدیث آپ نے سنی ہے، مشہور حدیث ہے، اور تقریباً 16 صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، تواتر کے درجے تک کی حدیث ہے، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ اور بالخصوص بڑی ایمان فروز حدیث ہے وہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنی امی سے یہ کہہ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ امی جان میں آج سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا، مغرب کی نماز اپنے آقا کے پیچھے پڑھ کے اللہ کے محبوب کو کہوں گا حضور میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ اس نیت، اس ارادے سے میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے آگے پڑھتا ہوں۔ حضور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل میں مصروف ہو گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے در دولت اپنے کشان اقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے ابھی آ کے توجہ کرنا، عقیدے کی بات بھی ہے، ابھی آ کے بتایا نہیں، دل کی بات نہیں بتائی کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور کیا لینے کے لیے آیا ہوں۔
میں نے بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اللہ کے محبوب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے, میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. غیب دان نبی نے میرے دل کی تختی کو پڑھ لیا اور میرے آقا نے فرمایا من ھذا حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک. یہ پیچھے کون حذیفہ آ رہا ہے؟ اے آنے والے, اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے, کیا لینے کے لیے آیا؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک, اللہ تیری اور تیری امی کی بخشش فرما دے, کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جو لینے کے لیے آئے تھے حضور نے بن مانگے عطا فرما دی. ذوق سے کہہ ذرا سبحان اللہ. اپنے لبوں سے بولا کچھ, بولو نہ بولا. اب میں نے امام کی بات کرنی یہاں نظم کی صورت میں. امام فرماتے ہیں لب واہ آنکھیں بند ہیں, پھیلی چولیاں, لب واہ آنکھیں بند ہیں, پھیلی چولیاں, لب واہ آنکھیں بند ہیں, پھیلی چولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, آقا کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نالا ہے نہ حاجتی. وہ مجھے پڑھاں گے ساتھی تیرے بندے داڑے اصل ایک بندے نعرہ ماریا پوری تقریر دے وچ. دیکھو میں کتنے چک کے پڑھتا پیا. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نالا ہے نہ حاجتی اگر کی ہے, اور شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, آقا مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤں کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں حاجتک غفر اللہ لک ولامک. اے آنے والے, اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے, کیا لینے کے لیے؟ معلوم ہوا حضور اپنے غلاموں کے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں. جو کہتے ہیں رسول کو غیب کی کیا خبر, نبی کو دیوار کے پیچھے ایک علم نہیں, نعوذ باللہ تعالی, ان کا عقیدہ ایک طرف رکھیں اور حضور کے صحابہ کا عقیدہ اور وہی اہل سنت کا عقیدہ, وہی امام احمد رضا بریلوی کا عقیدہ ایک طرف رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان و عظمت دی ہے کہ حضور اپنے غلاموں کے دلوں کی حالت کو بھی جانتے ہیں. ایک صحیح حدیث میں آپ کے سامنے ملا کے آگے چلتا ہوں. امام طبرانی نے اس کو المعجم میں, مسلم بازار میں, صحیح ابن حبان میں, ترغیب و ترہیب میں امام منذری حدیث کو لے کے آئے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے. توجہ کیجئے, صحابہ بیٹھے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے صحابی عرض کرتے ہیں حضور کلمات اسأل عنہن, حضور میں نے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں اور سوال کر کے جواب لینے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس, اے آنے والے انصاری بیٹھ جا, بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری کہ ایک سقفی صحابی مدینہ کے باہر سے مضافات سے حضور کی بارگاہ میں آئے. کلمات اسأل عنہن, حضور
ممی کوئی سوال کر کے جواب لینے نے فرمایا سبق کل انصاریو اے آنے والے تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا پہلے انصاری کی باری ہے کہ پھر تیری باری ہے گی اب صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اب کہتے ہیں یا رسول اللہ انصاری اِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا حضور مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے اسے میری باری عطا فرما دے انصاری نے کہا حضور سے میری باری عطا فرما دے اب وہ سقفی صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے سوال کرنے کے لیے اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا عالم یہ ہے میرے آقا نے فرمایا اے آنے والے سقفی ان شئتا انبأتک اما کنت تسألنی و ان شئتا تسألنی و اخبرک اے آنے والے اگر تو چاہے تو سوال تو نہ کر سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی خود عطا نہ فرما دوں اگر تو چاہے تو سوال بھی میں کر کے جواب بھی خود میں عطا نہ کر دوں وہ صحابی تھے وہ کون تھے وہابی نہیں تھے جن کا عقیدہ کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے عرض کرتے ہیں بل عجبنی عما کنت اسألکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں سوال کیوں کروں سوال بھی خود کریں جواب بھی خود عطا فرما دیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جواب دیا لمبی حدیث سوال کر کے جواب دیا میرے آقا نے سارے سوال کر کے جواب عطا کر دیے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بول اٹھے عرض کرنے والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کانا فی نفسی شیئا یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا جو میں سوال دل میں لے کے آیا تھا آپ نے کوئی خطا نہیں کی سوال بھی خود کیے گئے جواب والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا حضور جو کچھ بھی میرے دل میں تھا آپ نے سارا کچھ بیان کر کے اس کے جواب عطا فرما دیے اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں اور رسول کو غیب کی کیا خبر ان کا عقیدہ ایک طرف اور صحابہ کے عقیدے کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے فرمائی امام فرماتے ہیں سر عرش پر تیری گزر سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھی پہ عیان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ ابھی آسمانوں سے ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور اس نے آ کے خوشخبری بلکہ حدیث میں ہے کہ استأذن ربہ ان یصلی علیہ اس نے رب سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے درود و سلام پیش کر کے آؤں وَيُبَشِّرَنِي اور مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللہ نے میری بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور میرے نواسوں حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا حضرت جابر کھڑے تھے مسجد کے اندر مجمع لگا تھا مسجد میں صحابہ تابعین بیٹھے ہوئے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے امام حسین اندر تشریف لائے تو لوگوں سے کہا لوگوں من ارادہ ان ینظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى ھذا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے وہ دیکھو حسین تشریف لے آئے یہ کون بیان کر رہا ہے صحابہ بیان کر رہے ہیں کون بیان کر رہے ہیں تو عظمت اہل بیت صحابہ نے بیان کی حضور کی اہل بیت کی عظمت کا ڈنکا صحابہ نے بجایا
اور جب صحابہ کی بات آئی اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے اہل بیت نے صحابہ کی عظمت کا ڈنگا بجایا. آخری بات کر کے مکمل کروں گا. سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اس میں موجود ہے, مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد کے اندر روایت موجود ہے. کسی نے پوچھا حضور ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے امام زین العابدین امام اہل بیت یہ بتائیں کہ ابو بکر عمر کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا تھا؟ تو جو کریے تو امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما ساعہ, جیڑا ہون مقام ہے, جیڑا ہون کی مقام ہے, دونوں حضور دے پہلو چلیٹے ہوئے, جیڑا منزلتہما ساعہ, جو اب مقام ہے اب کیا ہے کہ دونوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے. یہ امام اہل بیت کا بیان ہے. اور یقیناً اللہ نے حضور کے صحابہ کو ابو بکر عمر کو وہ مقام دیا ہے, وہ مقام دیا ہے یقین جانے کہ پوری زمین اس پر رشک کرتی ہے. زمین پر دنیا میں خدا کی جنت ہے وہ مقام. ایک رافضی نے پیچھے کہا تھا کہ ابو بکر عمر جنت میں نہیں جا سکتے, نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ وہ جنت نہیں ورسن جڑے کھا گئے تیرے باغ زہرا, اور کہا کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر جنت میں نہیں جائیں گے. ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ ظالموں وہ تو 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے. سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے, میں نے دکھائی بھی ہیں باقاعدہ آن کیمرہ. سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر متفقن علیہ روایات موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے. تم کہتے ہو کہ جنت میں جا نہیں سکتے, وہ تو 14 صدیوں سے جنت میں, بولے جنت میں. آخری شعر امام اہل سنن فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش میں اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و دنیا میں خدا کی جنت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو نبی پاک علیہ السلام کا روزہ مقدسہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کا روزہ مقدسہ ہے, اور وہاں اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو جگہ عطا فرمائی. جہاں کسی کالے کی لعنت نہیں جاتی, کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا, جہاں جاتا ہے تو صبح شام غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام جاتا ہے. صحابہ بھی جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے, ابو بکر عمر کو سلام کرتے تھے. اور شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح کے اندر موجود ہے کہ امام جعفر صادق جب روزہ رسول پہ حاضر ہوتے تھے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو سلام پیش کرتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر ابو بکر عمر کو بھی سلام کیا کرتے تھے. آزم لکھتے ہیں شان صدیق فاروق تاکی کیتا اللہ نے جنان دا اچا مقام, شان صدیق فاروق تاکی کیتا اللہ نے جنان دا اچا مقام, سبز گنبد دے تھلے جو بجدی سی تھا میرے آقا دے یارا دے کمیا. حضور کے یار ابو بکر اور عمر کے وہ جگہ کام آئی کہ جہاں قیامت تک اہل ایمان اہل اسلام حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے تو ابو بکر عمر کو بھی جا کے سلام پیش کریں گے. اہل سنت کا عقیدہ
صحابہ اہل بیت کی محبت والا، اولیاء کرام والا. میں نے تمہیداً کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی. دوستان گرامی قدر، اس پرفتن دور میں اپنا ایمان عقیدہ بچانا نہایت ضروری ہے، اور اہل سنت و جماعت کا جو صحیح منہج اور عقیدہ ہے اس کے دامن کے ساتھ بس کی ضروری ہے. اور جتنے انتشار، اختلاف اور افتراق ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس میں جب ہم اپنے عقیدے منہج کو سامنے رکھ کر چلیں گے، قرآن، سنت، اجماع امت، جمہور اور اپنے اسلاف اور اکابرین کے طرز عمل پر چلتے رہیں گے، شخصیات پر عقیدہ قربانی کرنا، عقیدے پر شخصیت فارغ کرنا، گال بڑی وزنی ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ شخصیت پر عقیدے سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. اے اہل سنت کا طریقہ، یہ شخصیت پرستی، مولیت پرستی تو یہ دوسروں کا طریقہ تھا، ہمارا نہیں. ہمیں تو ہمارے امام نے یہ سکھایا کہ انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام. اب حضور کی ذات اقدس، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت اور جو اہل سنت کا منہج عقیدہ ہے ہم اس پر رہیں گے. عقیدہ شخصیت پر قربانی کرنا، شخصیت جاتی ہے تو جائے پر عقیدے پر کمپرومائز، یہی ہمارے اکابرین کی تعلیمات ہیں، یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی فکر ہے. اللہ میں اسی فکر پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا